یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی ان کے لیے سب کچھ وہی ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے وہی بن جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کا یہ مقام ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ شرک میں داخل ہے، بندے کو اس سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، ایسی صفت نہیں۔ ایک ایمان والی کی شان کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا ایمان والا جو ہوگا وہ اشد حبا للہ، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ کی، یہ معیار ایمان والے کا۔ یعنی تمام محبتیں بعد میں، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، شوہر کی بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت، سب اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن ان تمام محبتوں میں غالب کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی۔ اللہ سے اوپر کسی کی محبت نہیں۔ اور اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کا پتہ لگ جائے گا جب کہیں پہ ٹکراؤ ہوگا۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور ان دنیاوی محبتوں کا حکم کچھ اور ہے، اب پتہ لگے گا ترجیح بندہ کس کو دے رہا ہے۔ کوئی دوست ہے ہمارا، دوستی ہونا، آپس میں ایمان والے کی ایمان والے سے محبت ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام مت کرو۔ وہ دوست پریشر ڈال رہے ہیں، وہ شوہر، وہ بیوی، وہ گھر کے بچے پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو فلم میں جانا ہے، آپ لے کے جائیے۔ اب ہوگا امتحان کیا ہے؟ اگر یہ بندہ وہاں پہ اللہ کو بھول کر کے اور لے کر کے چلا گیا تو اس نے کس کی محبت کو آگے رکھا؟ بیوی، بچوں، دوستوں کی محبت کو، اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دی۔ پتہ لگ گیا کہ کیا ہے معاملہ، سامنے آ گئی ساری کی ساری حقیقت۔ اس وقت میں ہماری ایمان کا امتحان ہے کہ اس وقت میں جب دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں تو اب کس کو آگے رکھے گا، اس وقت بندے کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے دل میں ہمیشہ زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ناراض نہ ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم نے کچھ اور ترجیح دی تو اس کا مطلب ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی محبت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ معاملہ رہنا چاہیے، حرام کے بندہ قریب نہ جائے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور سب سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھے۔ اور مسلمانوں یہی کسوٹی ہے ہماری کامیابی کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے کہ نمبر 1 پر اللہ کی محبت، سارے تعلق اس کے بعد ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی پھر دنیا میں بھی ہمیں عزت، آخرت میں بھی عزت، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بندہ بھول گیا اللہ کے قوانین کو اور دوسری محبتیں غالب آ گئی تو پھر بندہ فیل ہے۔ اسی سے سارے فساد کھڑے ہوتے ہیں، یہیں سے غلطیاں سر ابارنا شروع کرتی جب غیر کی محبت غالب آتی۔ اب آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 7 فروری۔ کون سی فروری آ رہی ہے آگے؟ بول لیجیے، اتنے شریف سے بن کے انجان نہ بنے کہ جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آنے والی ہے؟ 14 فروری۔ اب یہ سارے جو جتنے بھی ڈے ہیں نا وہ سب شروع ہوں گے، سارے شروع ہوں گے، روز ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے۔ اس میں پھر ایک آتا ہے حق ڈے۔ کمال ہو گئے، بالکل ہی پاگل ہو گئے۔
آتا ہے نا، ایک لسٹ آئی تھی میرے پاس، انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ ڈیوٹی، اس میں ایک ہگڈی بھی ہے، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد موت دے بھی آ جائے. یہاں تک کی تو بات پہنچ چکی ہے ہمارے معاشرے میں. اب وہ آ رہے ہیں، اب ہمارا امتحان، اب یہ موقع ہے امتحان ہونے کا، اللہ کے یہاں آزمائش کا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط راستے پر ہے وہ دوسری محبتوں کو ترجیح دے گا، اور جو ایک کامل ایمان والا ہے وہ سب سے اوپر اللہ کی محبت کو رکھے گا. اگر ہم اسے سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے میں فیل ہو رہے ہیں، اس میں ناکام ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور ایسی غلط حرکتیں نعوذ باللہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، بڑا عجیب جملہ اس میں لکھا تھا تو بڑا عجیب سا لیکن حقیقت تھا. بالکل صحیح جملہ لکھا جس نے لکھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا کہ نوجوان جو ویلنٹائنز ڈے پر کسی دوسری عورت کو، لڑکی کو وش کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ میں اس طرح یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہی سارے ارادے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بہن کے بارے میں بھی کر کے بیٹھو. سوچیں گے بھی جو خرافات ہمارے دماغ میں چل رہی ہیں کہ میں یہ حرام کاری کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اسے پھول دوں گا، میں چاکلیٹ دوں گا، میں یہ دوں گا، تو یہ سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ پلان کسی نے میری بہن کے بارے میں بھی بنا رکھا. اگر یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے خون میں آگ نہیں لگتی کیا ہمارے؟ کتنا بندے کو جلال آتا ہے. تو پھر سوچنا چاہیے نا کہ جس کے ساتھ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کیا وہ آسمان سے ٹپکی ہے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے رشتے میں کچھ لگتی ہے. ہمیں بھی تو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کیا حرام کاری کہیں پہ کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے معاملے میں بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں، اور وہی معاملہ جب دوسرے کے ساتھ آئے وہاں ہماری شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے. جملہ تھا تو یہ بڑا ان کا تلخ سا، لیکن میں نے کہا کہ حقیقت ہے اور واقعی ہے کہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو میں کر رہا ہوں دوسروں کے ساتھ میں، اگر یہ میرے ساتھ ہو تو میرا کیا حال ہوگا. تو ہم کیوں نہیں دوسروں کی عزت کا خیال کرتے؟ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں، مسلمانوں خدا کے واسطے ان چکروں میں نہ پڑے. اللہ نے بڑی محدود زندگی دے کر بھیجی ہے، اور اللہ کتنے پیارے پیارے انداز سے آپ کو ہر ہفتے سمجھا رہے. اللہ کا انداز، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں دیکھیں، اللہ کتنے اچھے انداز سے ہر ہفتے بتاتے ہیں بندوں گناہ چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ کی محبت کامیابی کی کسوٹی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. ہمیں کچھ تو عبرت لینی چاہیے اور بچنا چاہیے ان خرافات سے. کتنا ہی نفس پہ تقاضا ہو، زور ہو، ہرگز حرام کاری کے قریب نہ جائیں. پتہ نہیں کون سے دن حرام سے بچیں اور وہی دن اللہ کو پسند آ جائے. تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جو غیر اللہ کی محبت میں اسے اتنا بڑھا دے کہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دے، یہ مشرک ہے. اور جس ایمان والی کے دل کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کے لیے نمبر 1 پر کیا ہوگا؟ اللہ. باقی دنیا بعد میں، باقی چیزیں بعد میں. اور یہ پیغام جو ہے نا قرآن کا خالی سننے کے لیے نہیں ہے، اسے نوٹ کریں ذہن میں. جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، جب بھی کوئی کام کریں، پہلے چیک کر لیں کہ اللہ کے حکم سے تو نہیں ٹکرا رہا.
اللہ کی کسی بات سے تو نہیں ٹکرا رہا. اگر اللہ کے مسئلے میں معاملہ صحیح ہے اور وہاں سے ہو کے پھر آگے بسم اللہ پڑھ کے بڑھ جائے. اور اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہو، دنیا چاہے کتنا ہی زور ڈالے، پھر ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ نے کتنا صاف اصول دے دیا. ایک بات. دوسری چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں یہاں پر یہ رکھنی ہے کہ اس آیت سے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ ایمان والے کا صرف اور صرف مطلوب حقیقی اللہ ہونا چاہیے اور کوئی اس کا لاسٹ ٹارگیٹ نہ ہو. جتنی بھی غلطیاں ہیں نا وہ جب ہوتی ہیں جب ہم اپنے ٹارگیٹ سے بھٹک جاتے ہیں. پتہ کیا لگا؟ کسی نے اپنا ٹارگیٹ یہ بنا رکھا ہے کہ میری ابھی چھوٹی سی دکان ہے، میں اسے بہت بڑا سا کر لوں، بس رات دن یہی ٹارگیٹ دماغ میں لے کر کے پستا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے. اگر وہ کہیں بیٹھتا بھی ہے نا، اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ دکان چھوٹی ہے، بس یہ بڑی ہو جائے پھر میری ٹینشن ختم. یہ اصل ٹارگیٹ ہے میرا. یہ غلط ہے. ہم نے اپنا جو لاسٹ ٹارگیٹ بنایا نا، یہ غلط بنا لیا، یہ غلط بنایا. اسی طرح کوئی اور بھی ٹارگیٹ ہمارا کہ بندہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، یہ بس میرا لاسٹ ٹارگیٹ ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ ان چیزوں کو اپنا ٹارگیٹ بنائیں گے، آپ کا ٹارگیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. پتہ لگا آپ کے پاس 20 گز کی زمین ہے، آپ نے ٹارگیٹ بنا کے زندگی گزاری کہ مجھے 50 گز کرنی. چلے کر لی آپ نے، لیکن جس دن 50 ہوگی نا، اسی دن آپ کے سامنے 100 گز کا آ جائے گا کہ اب مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اب یہ میرا ٹارگیٹ ہے. وہ ٹارگیٹ کبھی آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے، اپنا نشانہ اور ہدف بنائیں گے، کبھی نہیں ملنا. اگر ہم نے یہ سوچا کہ میرے پاس سائیکل ہے، میں بائک لے لوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے. چلیے آپ نے کسی دن اس ٹارگیٹ کو حاصل کر لیا اور آپ نے جا کے اسپلینڈر خرید لی. جس دن آپ خرید کر کے چلاؤ گے، اسی دن آپ کا ٹارگیٹ چینج ہو جائے گا کہ اب بھی تو یار یہ اسپلینڈر لیے، اب کچھ وقت کے بعد پلسر اور اپاچی لوں گا، اب وہ خریدوں گا. ٹارگیٹ آپ کا آگے سے، شیطان وہ پھر اٹھا کے نشان آگے رکھ دے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ آپ سب تجربہ کرتے ہوں گے. آپ اپنا ٹارگیٹ بنا رہے ہو کہ میں اپنی زندگی میں یہ 50,000 کا فون خریدوں گا. چلے آپ نے رات دن لگ کے کسی طرح اسے حاصل کر لیا. جس دن آپ دکان سے خرید کر آؤ گے، اپنے دوستوں میں بیٹھو گے، اسی دن لگے گا کہ یار یہ 50 والا آ گیا، اس کے پیچھے تو 2 کیمرے ہیں، اب کچھ اور پیسے اکٹھے کر کے 3 والا لے کر آؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک ٹارگیٹ حاصل ہوتے ہی اگلا آ جاتا ہے. جہاں ایک ملا وہاں اگلا ٹارگیٹ سیٹ ہے. یہ نظام اللہ نے دنیا کا بنایا. اللہ آپ کو اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹارگیٹ ون اینڈ اونلی صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. آپ اسے اپنا ٹارگیٹ بنا دو. باقی یہ مکان، باقی یہ دکان، باقی یہ تجارت، باقی یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ موبائل، یہ ساری چیزیں، اسے آپ اپنی زندگی کا ٹارگیٹ نہ بناؤ، اسے آپ زندگی کی ضرورت کے درجے میں رکھو. اسے ضرورت میں لائیے کہ ہاں بھائی ضرورت ہے فون کی، چلو آ گیا، جو بھی آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ٹارگیٹ نہیں تھا یہ ہمارا. جب ٹارگیٹ نہیں ہوگا تو آج بھی اگر نوکیا کا 1100 والا فون ہے نا جو چلتا تھا، وہ قدیم زمانے میں بندہ اسی پہ خوش رہے گا، کیونکہ اس کا وہ ٹارگیٹ نہیں ہے. اس
فیلڈ میں اسے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اسی میں مست رہے گا کہ یار کام چل رہا ہے میرا، کیونکہ ٹارگیٹ نہیں بنایا۔ اور اگر اللہ کو ہم ٹارگیٹ بنا لیں گے تو پھر بس بندہ ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ میں کوئی بھی کام ایسا نہ کروں جس سے میرے ٹارگیٹ میں ذرا سا میں پیچھے ہو جاؤں، پھر یہ فیلنگ ہوگی ہر چیز کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا ٹارگیٹ اونچا رکھنا چاہیے، یہ نیچے والے ٹارگیٹ اپنے نہیں بنا کے رکھنے چاہیے، جس کو بولا جاتا ہے ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ جو سب سے اونچا ٹارگیٹ ہے نا اسے رکھیے، اس سے جو چھوٹے ٹارگیٹ ہیں انہیں خاطر میں مت لائیے، کسی اور چھوٹی چیز کو اپنا ٹارگیٹ نہ بنائے ساری زندگی، ورنہ اسی کو پیچھا کرتے رہیے۔ بندہ سکون کی زندگی جیے گا اگر ان چیزوں کو ٹارگیٹ نہیں بنائے گا۔ تو اللہ نے کتنا اچھا عملی پیغام دیا ہے اس آیت سے کہ آپ کا صرف ٹارگیٹ کون ہے؟ اللہ، اس سے دور ہو۔ جتنی پریشانیاں ہیں نا وہ ساری صرف اس وجہ سے کہ ہم ٹارگیٹ غلط سیٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی بلا کے بیٹھو نہ، پوچھو بھائی درس میں آیا کرو، وقت نکالا کرو، جی وہ بس ذرا کچھ ضروری تقاضے تھے اور کام تھے، انہیں سمٹا لوں، انہیں سمیٹ لوں، انہیں نپٹا لوں، پھر انشاءاللہ یکسوئی سے لگوں گا، پھر نہیں ناغہ کرنا۔ یہ شیطان کی پہلی گولی ہے، یہ شیطان کا لقمہ ہے جو ہم نے کھا لیا۔ ایک کام آپ کا نپٹے گا، اگلا کام موجود ہے، دوسرا نپٹے گا، تیسرا موجود ہے، پھر آدمی لگ ہی نہیں سکتا۔ ٹارگیٹ اگر ہمارا ہوگا کہ نہیں مجھے تو رب تک جانا ہے اور رب تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس سے جڑنا ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی ٹارگیٹ مس نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بائک خریدنی ہے، بائک آپ لینے جا رہے ہیں، اس کی قیمت ہے 80,000، آپ نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہو گئے 50,000، پھر جوڑے 60، پھر ہو گئے 70، اب رہ گئے صرف 10۔ بندہ کب سے جوڑتا رہا، اب صرف 10 رہ گئے۔ اب کوئی آپ کے پاس آئے، آ کر کے کہے کہ یار ذرا چل رہے ہیں، ایک جوتا خریدیں گے، ایک جوتا خریدیں گے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا آفر ہے، کون سا جوتا دلوا رہا ہے؟ بھائی میں تجھے نا اسکیچرز کا 5,500 کا جوتا دلواؤں گا، چل جوتا خریدیں گے۔ بندہ کیا بولے گا؟ او بھائی یہ جو میں جوڑ رہا ہوں نا 2 سال سے، یہ میں نے بائک کے لیے خریدے، اب بالکل 70 تک آ چکا، تو اس میں 5,500 کم کرا دے گا تو پھر میں 2 مہینے پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پہ بندہ جوتے میں وہ پیسہ نہیں خرچ ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے لگ رہا ہے کہ جو میرا ٹارگیٹ سیٹ ہے اس میں لیٹ ہو رہا ہوں میں، اگر میں یہاں انویسٹ کرتا ہوں۔ بات سمجھے آپ ذرا، اگر ہمارا ٹارگیٹ یہ سیٹ ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا ہے، تو اب جو چیز ذرا سا بھی اس سے دور کرے گی بندہ لات مارے گا اسے کہ فرق نہیں پڑتا، میں اتنے دن سے اس رب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ گناہ کیا تو پھر میں دور ہو جاؤں گا رب سے۔ پھر وہ فیلنگ آتی ہے بندے کے دل میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھائی جو چیز فنا ہونے والی ہیں انہیں ٹارگیٹ نہ بناؤ، اس ذات کو ٹارگیٹ بناؤ جس پہ کبھی کوئی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی کوئی دغا نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے اس ذات میں، اس کو اپنا ٹارگیٹ بناؤ تاکہ کبھی مایوسی ہاتھ نہ لگے۔ اور اللہ نے کتنے انداز سے سمجھایا، ایک آیت سنیں آپ حضرات، اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں اور باپ، سنیے گا آیت، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ،
شوہر اور بیوی، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت تمہاری جس کے اندر تم گھاٹے کو برداشت نہیں کر سکتے، ومساکن اور تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں آگے کیا کہا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئیں، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، اللہ نے کیا فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، انتظار کرو تم اللہ کی پکڑ کا۔ اگر تمہاری یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، پھر انتظار کرو اللہ اپنا عذاب کب لے کر کے آئے گا۔ انداز دیکھیں اللہ کا، کسی کی بھی محبت اللہ پہ غالب ہونے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ نے کہا اگر کر لی غالب تو پھر اللہ کی پکڑ کا ویٹ کرو اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں، یہ قرآن میں صاف اللہ نے کہا۔ تو بندے کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھلا میں کس کے چکر میں اور کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں اس خالق حقیقی اور مالک کے ٹارگٹ سے غافل ہو رہا ہوں۔ اسی لیے ہر نماز میں آپ کو دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں پڑھوائی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارا ٹارگٹ ہمارا سیٹ رکھنا، وہ جو اصل ٹارگٹ ہے اللہ اسی پہ چلانا۔ یہ جو چیزیں آئیں گی، مال، اولاد، مکان، گاڑی، بنگلہ، فون، رشتہ داریاں، شوہر بیوی، بچے، سب اللہ اس میں ہمیں بھٹکانا مت، جو چیز اصل ہمارا نشان ہے اس تک ہمیں پہنچانا۔ ہر نماز میں مانگ رہے آیات اللہ کی یہ دیکھیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آگے ایک جملہ کہا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ نے کہا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اگر تم نے اللہ کے برابر کسی کو مان لیا، تو کل قیامت کے دن جب تم اس کا عذاب دیکھو گے تو تمہیں عقل آ جائے گی کہ ہم جن چیزوں کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو صرف اللہ کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے رونے سے اچھا آج سمجھ لو، جس کے لیے ساری پاور ہے، جس رب کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، آج اس رب کو مان لو، اسے اپنا ٹارگٹ بنا کے باقی سب کو ختم کر کے اللہ کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن رو گے تو پھر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس دن بندہ حیران اور پریشان ہوگا کہ اللہ ہم کس کو طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے، مکان کو، دکان کو، اولاد کو، ماں باپ کو، اور اس کو اور اس کو، پتہ لگا یہ تو سب ہوا کی طرح سے غائب ہو گئے، اصل طاقت اور پاور اور قوت تو میرے اللہ کی ہے، اور اسی کو ہم نے ہر جگہ ناراض کیا۔ پھر ہمارے سامنے آئے گا وہ دن، بندہ حیران اور پریشان ہوگا۔ اور آگے اللہ نے کہا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن دوستوں کے چکر میں، جن خداؤں کے چکر میں ہم اللہ کو آج چھوڑ رہے ہیں نا، کل کو جب اللہ ہمیں پکڑے گا کہ بتا تو نے ان کے چکر میں مجھے چھوڑا، تو اس دن جن کے چکر میں ہم آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں وہ بھی پلڑا جھال کے الگ ہو جائیں گے، وہ بھائی تو خود نمٹ، میں تیرا ذمہ دار نہیں۔ اللہ نے کہا کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ جو یہ گرو شیطان ہے نا، ابلیس، اس کے بارے میں تو قرآن نے عجیب آیت نقل کی، اس کا حال سنیے کیا ہوگا قیامت میں، جو آج ہمارے دماغ میں خرافات ڈالتا ہے، یار یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ انجوائے کر، یہ مزے لے، یہ کر،
آج تو کر لیں ہم اس کے کہنے پر عمل، کل کو جب ہم آخرت میں ہوں گے تو سنیں کیا ہوگا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب اللہ ناکامی کا کارڈ ہاتھ میں تھما دیں گے کہ جا بھائی تو ادھر جہنم میں، تو اب ملے گا شیطان، بندہ اسے پکڑے گا، ہاں جی گرو جی تم نے تو ناس مروا دیا، تم نے تو ناس مروا دیا۔ اب غصہ شیطان پر آ رہا ہے، تو پتہ ہے شیطان کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ اس کا جملہ قرآن نے بتایا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ صحیح تھا، اور جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ حرام کام مت کرنا ورنہ سزا ہوگی، وہی صحیح تھا، اور میں جو کہہ رہا تھا یار ابھی کر لے، توبہ کر لیں گے، بعد میں رو لیں گے، استغفار کر لیں گے، یہ پٹی پڑھا کے میں نے تمہیں جو کرایا گناہ، کہا کہ یہ سب تو میرے ڈرامے تھے، سب جھوٹے تھے، کچھ بھی ان کا فائدہ نہیں تھا، کہ میرے چکر میں نہ پڑو، نکلو جاؤ آگے لائن میں لگو جہنم کی، کہ مجھے پریشان کرنے آ گئے۔ بندہ کہے گا یار کیسا آدمی ہے تو، جب تو بڑے خیال دکھا رکھے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، توبہ ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، یہ ہو جائے گا، اور اب یہ کر رہا ہے، تو آگے پتہ ہے وہ کیا کہے گا، اب سنیں، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، شیطان کہے گا بھائی میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کرایا تھا، میں نے تو خالی تمہاری کھوپڑی میں ڈالا تھا، کرنا نہ کرنا تو تیری مرضی تھی، کیوں کیا تو نے، جا بھگت جہنم۔ یہ شیطان جواب دے گا اس دن کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو ٹکٹ دلوایا تھا کہ دیکھو بیٹھ کر کے فلم، میں نے تو کھوپڑی میں ڈالا تھا تمہاری، دیکھنا نہ دیکھنا تو تمہارا کام تھا نا، لہذا دیکھیے تو جا بھائی ادھر فرائی ہونے، مجھے کیوں تنگ کر دو۔ یہ شیطان کا جواب ہوگا۔ آگے کہے گا اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، شیطان کہے گا میں نے تو خالی کہا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے تو بڑی جلدی لبیک کہہ دیا تھا میری بات پر۔ پھر کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب بندہ جو ہے نا اس کا یہ کلام سن کے غصے میں ہو جائے گا، کہے گا شیطان تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو خود بھی ڈوبا ہمیں بھی مروا دیا۔ تو شیطان پھر جواب دے گا، کیا کہے گا، او بھائی فَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت مت کر، اپنے آپ کو کوس جتنا کوسنا، کیوں کیا تو نے میرے کہنے پہ عمل۔ اللہ ساری بات کھل کر کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ حال ہونے والا ہے، وہاں پہ جا کر کے بندوں سمجھ جاؤ۔ شیطان کہے گا کہ خبردار مجھے کچھ مت کہنا، جتنا کوسنا ہے نا خود کو کوس، میرا نام مت لے۔ کہے گا میں تو خود جہنم کے سب سے نیچے جانا ہے، اور تو مجھے کوس کے کیا کر لے گا، اپنے آپ کو کوس کے تو میرے کہنے پہ چلا کیوں تھا، چلا کیوں تھا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، آگے شیطان کیا کہے گا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہنے لگا کہ نہ تو آج میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، شیطان شیطان بھائی چل جہنم میں چلیں گے، وہاں دیکھیں گے کیا ہو رہا۔ اب تو دونوں کو جہنم میں جانا پڑے گا، نہ تو بچنا نہ میں بچنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے کے پیچھے کیوں چل رہے ہو جو اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے کے بھاگ جائے، اور اللہ نے اس کا دھوکہ اور اس کے جملے سب ابھی بتا دیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو گے تو یہ سنو گے تو ضرورت کیا اس کا اتباع کرنے کی۔ اللہ نے کہا کہ وہ یہ جملہ کہہ دے گا، اور جب بندہ زیادہ چیخے گا اس پہ تو پتہ ہے آگے کیا کہے گا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، شیطان کہے گا کہ جو تم نے میری بات مانی وہ واقعی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، جو تم نے میری بات مانی یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، اب آگے میرا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم
تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، آئیے دونوں جہنم میں چل کے موج کریں، لے کر کے سب کو جہنم میں کود جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو بنا لو ٹارگٹ اس کو اپنا، چلو لو اس کے کہنے پہ یہ دیکھو کہاں لے کر کے گیا۔ اور اگر ہم اللہ کو بنائیں، رسول کو بنائیں اپنا ٹارگٹ، اللہ اکبر، وہ رسول جب تک ہمیں جنت میں نہیں پہنچا دیں گے خود بھی وہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہٹنے والے نہیں۔ تو اس رسول کو پکڑ لینا جو ہر جگہ کھڑے ہو کر کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ آ کر کے ہمارے لیے درخواست کر رہے ہیں، میزان عمل پہ عمل تولے جا رہے ہیں، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، پل صراط سے امت گزر رہی ہے، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، امت حوض کوثر پہ ہے، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، امت کو جہنم میں گناہگاروں کو ڈال دیا گیا، پیغمبر انہیں نکلوانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو اس دن ہر قدم پہ ساتھ رہنے والا ہے اس کو پکڑ لیں تاکہ ہماری آخرت آسان ہو جائے، ورنہ حال یہ ہوگا جو اللہ نے بیان کیا۔ وہ تو کھلا کہہ دے گا کہ حضور نے بھی تمہیں دعوت دی تھی اور میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے محمد کی بات کو نہیں مانا، ابلیس کی بات کو مانا، تو اب ابلیس کا ساتھ بھی نبھانے آ جاؤ۔ تمہارے سامنے دونوں باتیں تھی، حضور کی بھی ابلیس کی بھی، تم نے ابلیس کو ترجیح دی، اسے فالو کیا، تو اب یہاں بھی اسے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے کے پیچھے چلیے جہاں نقصان کا کوئی خطرہ نہ ہو، بے خطر راستہ، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا، وہ اللہ نے یہاں پہ سمجھا ہے۔ تو شیطان کیسا پلڑا بال جھاڑ دے گا؟ کچھ نہیں بھائی، تو جان تیرا کام جائے، اٹ از ٹوٹلی یور فالٹ، مجھے کیوں پکڑ لے آ کر کے، تیری غلطی ہے، تو بھگت، مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے مسلمانوں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور کیا حال اس دن ہو رہا ہوگا، یہ تو شیطان کا معاملہ ہے۔ اور جو یہ ہم دنیا کے چکر میں لگ رہے ہیں نا کہ یہ اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر، بچے، ان کا ذرا سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یومئذ ببنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالیں گے، اگر اللہ یہ آپشن دے دیں کہ اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اپنے اولاد کو دے دیں، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں تو تو بچ جائے گا، آدمی اپنی اولاد کو دینے کو تیار ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ماں باپ آج اولاد پہ جان نثار کرتے ہیں، اللہ کل کو اگر انہیں کہے گا کہ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے تو اولاد کو ہمارے حوالے کر دو، قرآن نے کہا آدمی اپنی اولاد کو کہہ دے گا اللہ ڈال انہیں جہنم میں، مجھے جہنم سے بچا دے، کچھ نہیں رہیں گے یہ رشتے۔ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ اولاد، یہ ماں، یہ باپ، ماں نے کہہ دیا بیٹا چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، استورا پھروا دیا، کل کو یہی ماں اگر اللہ کہہ دے گی کہ تیری اولاد کو جہنم میں ڈال دوں، کہہ دے گی اللہ ڈال اسے، مجھے جنت میں بھی۔ قرآن نے کہا، یہ کوئی مولوی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ میں نے آیت سنائی آپ کو کہ مجرمین اس دن اپنی اولادوں تک کو دے دیں گے، ان کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ان کے بدلے اللہ انہیں چھٹکارا دے۔ سوچیں ہم بھی کس کے دم پہ دعوے کر رہے ہیں کہ میرا یہ، میرا وہ، یہ وہ، کچھ نہیں ہے، یہ صرف روح تک ہے، سانس نکلنے تک ہے، اس کے بعد سب اجنبی ہیں، پھر ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں اور اللہ، اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا قرآن نے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی شوہر، اللہ شوہر سے بیوی سے کہہ دے کہ تجھے بچا لیں گے اگر دوسرا کو جہنم میں ڈال دیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو کہے گی اللہ ڈال اسے جہنم میں، مجھے جنت دے دی۔ کوئی نہیں چکر میں پڑے نا، کیوں ہم ان کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟
آج انہی اولاد، انہی ماں باپ، انہی لوگوں کے رشتہ داروں کے چکر میں آدمی نہ حلال دیکھ رہا نہ حرام دیکھ رہا، کل کو یہی اس کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سب بیکار، سب ختم ہو کر کے رکھا جائے گا۔ تو ان آیات کے اندر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اگر اللہ یہ کہہ دینا کہ تجھے میں جہنم سے بچا لوں گا، اس کے بدلے تیرے سارے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دوں، بندہ اس پہ بھی تیار ہو جائے گا کہ چاہے سب کو ڈال دو مجھے بچا دو۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے کہا تمام زمین والوں کے بدلے بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی نہیں کسی کے چکر میں پڑنا، تو ہم اور آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے۔ اور سورۃ العبس کی آیت سنیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ بھائی بہن سب سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی سامنا نہ ہو جائے کہ کوئی ہم سے ایک نیکی مانگ لے، کوئی نہیں دے رہا ہوگا، کچھ نہیں۔ اور جو دوست کہ یہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، یہ جگری یار ہے، یہ لنگوٹی یار ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ فلاں فرینڈ ہے، اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ نے کہا دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اس دن سب دشمن ہوں گے الا المتقین۔ ہاں اگر کوئی دوست آپ کا تقوی والا ہوگا وہ اس دن آپ کا ساتھ دے گا، اور باقی جو یہ حرام کاری والے دوست ساتھ ہوں گے جو آج نئے سے نئے آپشن گناہ کے لاتے، اللہ نے کہا یہ سب دشمن بن کے کل کو کھڑے ہوں گے تمہارے۔ بندہ سوچے کہ پھر کس کو ہم ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، بندہ جہنم میں ہوگا اور وہاں کی سزائیں بھگتے گا۔